السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز دوستو، اس کو نیچے رکھ دیں۔ میرے معزز ساتھیوں، آج 21 فروری 2022 بروز پیر ہے، اور آپ کے یہاں ضلع راولپنڈی علاقہ دولت اعلیٰ میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اس عقیدے اور نظریے کا نام ہے جو عقیدہ توحید کی طرح اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کوئی بندہ اللہ کو خالق مانے، مالک مانے، رازق مانے، جبار مانے، قہار مانے، رزاق مانے، لیکن وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، وہ بندہ پکا ٹھکا مشرک ہے۔ ایسے کوئی بندہ رسول اللہ کو نبی مانے، امام الانبیاء مانے، صاحب الہجرت والمعراج مانے، رسالت مآب علیہ السلام کو قرآن کریم کے نزول کا محبت مانے، لیکن خاتم النبیین نہ مانے، وہ پکا ٹھکا بے ایمان ہے۔ جیسے عقیدہ توحید اللہ رب آپ کے یہاں دھول ہے کیا مانا؟ دیکھیں نا، آپ انہیں روکیں بھائی، مجھے الرجک ہے دھول سے، تھوڑی بہت بھی دھول میں بات نہیں ہو سکتی مجھ سے۔ کوئی انتظامیہ کا ساتھی جائے باہر، دھول اڑانے والوں کو تو منع کرو۔ میں دھول کے معاملے میں اتنا الرجک ہوں نا، مجھے پتہ ہے ذرہ برابر بھی بات نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ توحید کیا ہوا؟ عقیدہ توحید رب کریم کے ذات کے بارے میں وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر بندہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہر عقیدے اور نظریے کو تسلیم کر لے لیکن توحید نہ مانے تو مؤمن نہیں رہتا۔ ایسے ختم نبوت رسول اللہ کی ذات میں وہ خاص عقیدہ ہے، اسے نہ مانو تو مؤمن نہیں رہتا۔ میرے دوستوں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو ماننا اسلام میں فرض عین ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نظریہ نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے انسان کے چلتے پھرتے بدن میں حیثیت دل کی ہے۔ اگر دل
بندے کا زندہ قائم صحیح سلامت تو پھر بندہ زندہ، اور اگر دل صحیح سلامت زندہ نہیں ہے، وہ ہاتھ اچھے بھی رکھے، پاؤں بہتر بھی رکھے، آنکھ پھڑ پھڑانے والی بھی رکھے، کان سننے والے بھی رکھے، زبان بولنے والے بھی رکھے، ناک سونگھنے والا بھی رکھے، لیکن وہ بندہ زندہ نہیں رہتا، کیوں؟ اس کا دل محفوظ نہیں ہے۔ اس کا دل محفوظ ہوگا تو اس کی زندگی ہوگی۔ میرے دوستو، ایسے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت آل عمران آیت نمبر 40 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ رب کریم نے یہاں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے والد نہیں، یعنی رسول اللہ کی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی تھی، ابھی رجل اور مرد کی عمر کو وہ نہیں پہنچے تھے۔ نمبر 2، ولیکن رسول اللہ، حضور کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے۔ نمبر 3، وخاتم النبیین، آخری نبی بنایا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، رب کریم ایک ایک چیز کے بارے میں علم کامل رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، سوال یہ ہے، اللہ نے یہ 3 باتیں کی ہیں، مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ان تینوں باتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے، ربط کیا ہے، ریلیشن کیا ہے، ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، سیاق و سباق کا تعلق کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا دنیا میں بچپن کی عمر میں فوت ہوا ہے۔ مکہ کے کافروں نے خوشی بنانا شروع کر دی ہے، وہ کہتے ہیں اس بندے کی اولاد فوت ہوتی جا رہی، اس کی تو بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بیٹے ہوتے نسل آگے چلتی، بیٹے ہوتے خاندان بڑھتا، بیٹے ہوتے اس کے معاملے میں اس کی خاندان کی بڑھوتری ہوتی، بیٹے نہیں ہیں، چلو خوشیاں بجاؤ۔ انہوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی۔ رب کریم نے اس کے رد میں یہ آیت اتاری، فرمایا اے لوگو تمہاری خوشیاں کہاں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات اس حد تک تو مان لیں کہ حضور پاک کے بیٹے جوانی کی عمر کو نہیں گئے، مرد کی عمر کو نہیں آئے، تو حضور مردوں میں کسی کے والد نہیں، تو اس پر خوشی کیا، شادمانے کیا، بغلیں بجانا کیا؟ تم سمجھتے ہو اس کا پیغام، تم یہ سمجھتے ہو اس کا مشن، تمہارا خیال یہ ہے اس کی دعوت و کاز آگے نہیں جائے گا تو تمہاری خام خیالی ہے۔ کیوں؟ ولیکن رسول اللہ، یہ تو میرا رسول ہے، اوے والد اولاد تک بات پہنچاتا ہے، رسول امت تک پہنچاتا ہے۔ اولاد تو تھوڑی ہوتی ہے، امت تو زیادہ ہوتی ہے، اولاد ہوتی تو کب تک ہوتی؟ اس کی اولاد نسبی نہیں، اس کی اولاد جو ہے وہ روحانی ہے، وہ اس کی امت ہے، رہتی دنیا تک اس کے مشن کو لے کر چلے گی۔ یہ ما کان محمد ان کے بعد ولیکن رسول اللہ کا ربط ہے کہ ابوت نہیں نبوت ہے۔ ابوت کا معنی والد، نبوت کا معنی رسول۔ ابوت ہوتی تو ابا کی بات 4 5 6 10 8 12 بچے دنیا میں آگے پھیلاتے، یہاں 12,000 کی بات ہے، لاکھوں کی بات ہے، کروڑوں کی بات ہے۔ ولیکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کا رسول ہے، اس کا مشن اس کی امت لے کر آگے چلے گی۔ ان کی خوشی پہ پانی پھر گیا۔ اب اگلا جملہ، وخاتم النبیین کا ربط کیا ہے؟ خاتم النبیین کیوں کہا؟ رب کریم نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر۔ کیا مطلب؟ درمیانے کلام میں سوال پیدا ہو، سوال کو نقل کیے بغیر جواب دے دو، اسے دفع دخل مقدر کہتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے اللہ یہ مردوں میں والد تو نہیں ہیں لیکن رسول تو ہیں، اللہ رسول تو پہلے بھی تھے، نبی تو پہلے بھی تھے، پیغمبر تو پہلے بھی تھے، الا قریہ ایک بستی کے، الا بلد ایک شہر کے، الا قوم ایک قوم کی طرف، اللہ یہ نبی بھی ایک قوم کی طرف آئے گا،
ایک وقت کی طرف ہوگا، ایک علاقے کا ہوگا، محدود نبی ہوگا، اس کے معاملات بھی تو کم ہوں گے، ایک وقت آئے گا اس کے بعد کوئی اور نبی آ جائے گا، اس کا کاز ختم، اس کا مشن ختم، اس کا موقف ختم، اس کی امت ختم۔ چلو رسول ہے، وہ بھی ایک علاقے تک، پہلے بھی رسول تھے، اپنے اپنے علاقے تک تھے، تو اس کی نسل بھی جو روحانی ہے، امتی ہے، ایک محدود ہوگی، تو ٹھیک ہے چلنے دو۔ رب نے فرمایا جی نہیں، اسے عام رسول نہ سمجھنا، عام نبی نہ سمجھنا، عام پیغمبر نہ سمجھنا، وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اس کے بعد نیا رسول مبعوث نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوگا، اس کی نسل روحانی امت کی چلے گی تا قیامت چلے گی، نہ نسل ختم ہوگی نہ نبوت کا وقت ختم ہوگا۔ یہ ہے وخاتم النبیین۔ ٹھیک، جب ان کی اتنی بڑی رتبے اور مرتبے والی نبوت ہے تو تمہیں بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی نبوت کے کاز کو آگے لے کر کون چلے گا۔ اور سنو، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کے بارے میں ایک ایک بات پہ خبر جانتا ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ، یہ بِكُلِّ شَيْءٍ کیا بتایا؟ ہر چیز، ہر چیز، یعنی جو ابھی تمہارے دل میں خیال پیدا ہو رہے ہیں نا، جو بعد میں ہوں گے، جو باتیں تم سوچو گے، ان سب کو اللہ پہلے جانتا ہے، اس لیے اللہ نے انتظام کر دیا۔ یہ دوسرے لفظوں میں الٹا تھپڑ مار کے کہا ہے کہ آئندہ ایسی بری سوچ میرے محبوب کے بارے میں نہ سوچنا۔ ٹھیک ہے، میں ایک ایک چیز کو جانتا ہوں، میں اللہ نے سارا انتظام کر دیا۔ یہ تو ختم نبوت پہ آیت ہے۔ اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے ذرا اسے سنیں۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ۔ کہا لوگو تمہیں ختم نبوت کی مثال سمجھاؤں؟ کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنے دوستوں کو بلایا ہے، آؤ۔ دوست آئے، کیوں بلایا؟ کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے دوست نے نیا بنگلہ لیا ہے، نیا گھر بنایا ہے، نئی کوٹھی بنائی ہے۔ انہوں نے کہا جی واہ واہ، آؤ میں تمہیں وزٹ کراتا ہوں، میری کوٹھی دیکھو، میرا بنگلہ دیکھو، میرا گھر دیکھو، میں نے ایک قصر بنایا ہے، ایک بنگلہ ہے، آؤ۔ اور اس نے بڑی محنت کی، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَ، احسن اور اجمل دونوں اس میں تفضیل ہیں، سپرلیٹو ڈگری ورڈ ہے، اس سے بڑا جملہ نہیں ہے۔ بہت محنت کی ہے، بہت خوبصورتی اس میں کی ہے، کیا چیزیں اور کیا گھر اور کیا کمرے اور کیا بالکونی اور کیا برآمدہ اور کیا اس کی ریسپشن اور کیا اس کی خوبصورتی، کیا تزئین، کیا آرائش اور کیا اس کی فیسلٹیز، سب کچھ اس نے لگا دیا۔ فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَ۔ دوست آئے، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، حضور نے فرمایا دوستوں نے دیکھا کمرہ واہ واہ، برآمدہ واہ واہ، صحن زبردست، چمن بہترین، دہلان واہ واہ، ایک ایک چیز کی تعریفوں کے پل باندھتے چلے گئے، خوش ہوتے چلے گئے، واہ واہ ایکسیلنٹ، ویری ویری نائس کہہ کر آگے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ آئے تو رک گئے، الا موضع لبنۃ من زاویہ، ایک ٹکڑے پہ، ایک کونے پہ، ایک معاملے پر پہنچ کے دوستوں نے کہا بھائی اتنی محنت کی، اتنا آپ نے خرچہ کیا، یہ ایک اینٹ کی جگہ اسپیس باقی کیوں چھوڑا؟ یہاں ایک سوراخ کی جگہ کیوں چھوڑی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اس سوراخ کو بھی بند کر دیں تو تمہارے اس گھر کی خوبصورتی پر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی اشکال و آبجیکشن نہیں ہوگا، یہ بھی بنا دو۔ تو اس نے کہا پھر، کہا اگر یہ بھی بن گیا، یہ گھر مکمل، نئی کسی چیز کی ضرورت، نیڈ، حاجت، تمنی نہیں رہے گی۔ کہ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے قصہ سنایا، یہ مثال سنائی اور صحابہ کرام کو دیکھا۔ اسے کہتے ہیں زبان حال۔ زبان حال کو انگلش میں کہتے ہیں فیلنگز، احساس۔
گویا صحابہ کرام نے نظروں میں اللہ کے رسول سے زبان حال میں پوچھا ہوگا کس نے بنگلہ بنایا، کس نے دوست بلوائے، کون سا خرچہ ہوا، کون سی خوبصورتی ہوئی، بندہ کون ہے، معاملہ کیا ہے، تھوڑا مزید وضاحت۔ تو حضور نے فرمایا لوگو اس بنگلے سے مراد کوئی بنگلہ نہیں ہے، اس کوٹھی سے مراد کوئی کوٹھی نہیں ہے، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، یہ میری اور باقی نبوتوں کی ایک مثال ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کمثل رجل بنا بیتا، جیسے شخص کوٹھی بناتا ہے پھر دوستوں کو بلا کے کہتے ہیں دیکھو فجعل الناس یطوفون به، لوگ گھومتے پھرتے ہیں، ویتعجبون له، کہتے ہیں اللہ وضعت هذه اللبنہ، سب اچھا کیا، یہ آخری اینٹ لگا دے۔ میرے صحابہ بتاؤ اگر آخری اینٹ لگ گئی کوئی اعتراض رہے گا؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین، یہ انبیاء کے بنگلے میں آخری اسپیس کی جگہ میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، اب نہ نئی جگہ بنتی ہے نہ نئی نبوت رہتی ہے، نہ نئی جگہ بنتی ہے نہ نئی نبوت رہتی ہے۔ بیٹا آپ یہاں تشریف رکھیں، آنے دو خیر ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں غصہ نہیں کر رہا کہ یہاں پر اس پہ بعد میں ناراض ہو جائیں۔ توجہ، فرمایا اب نہ نیا کوئی اسپیس، نہ کوئی گنجائش بچتی ہے، نہ نئی نبوت بنتی۔ سیل آف دا ایوری نیو پروفٹ اوڈ آفٹر ہم، رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کے دروازے کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا، ختم۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء میں موجود ہے۔ اور میرے دوستو یہ آیت اور یہ حدیث بتاتی ہے ختم نبوت کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اب اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، سنو۔ عقیدہ ختم نبوت پر محنت ہوئی ہے، مدرسین، مبلغین، شیخ طریقت، امام، خطیب، سب نے محنت کی ہے اور گلی گلی تک مسئلہ پہنچایا ہے، لیکن جو محنت اس پر ہمارے جمعیت علماء اسلام اور سیاسی علماء نے کی ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے کوئی اسٹیج نے نہیں کہا، میں ہر جلسے میں اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں اور بات کہتا ہوں۔ کیوں؟ ہماری عوام کا دماغ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں مولوی خانقاہ کی بات کرے تو بہت اچھا، مولوی تدریس کی بات کرے تو بہت اچھا، مولوی مصلی امامت پر بولے تو واہ واہ، خطابت کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے خطابت کے جو شانی اور جو لانی اور جوہر دکھائے تو واہ واہ۔ لیکن اگر یہ مولوی سیاست کی بات کرے تو سیاسی مولوی ہو گیا۔ میں ان بے وقوفوں کے دماغ کو درست کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ آؤ میں ایک بات کہتا ہوں، تمہارے دل میں شاید دین کا درد ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، تم نے تبھی اعتراض کیا۔ اگر اے کاش تیرے دل میں دین کے درد کے ساتھ ساتھ دین کا علم ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا کہ جیسے مصلی نبی کی وراثت میں مولوی کو ملا ہے، مولوی ماں کے پیٹ سے نہیں لایا، ممبر نبی کی وراثت میں مولوی کو ملا ہے، خطابت و امامت پیغمبر کی وراثت میں علماء کو ملی ہے، تصوف کی خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں پیغمبر کی وراثت میں شیوخ کو ملی ہے، تبلیغ کے چلنے کی سعادتیں پیغمبر کی میراث اور وراثت میں علماء کو ملی ہیں، اور درس اور تدریس کا فن مدارس میں بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ پیغمبر کی وراثت میں علماء کو ملا ہے۔ وہاں سیاست اسلامیہ کے میدان کو سنبھالنا بھی علماء کو پیغمبر کی وراثت میں ملا ہے۔ کوئی پوچھے دلیل، پروف، ایویڈنس، ثبوت، آؤ سنو۔ اسی کتاب جس سے میں نے ختم نبوت کی روایت پڑھی ہے، کتاب الانبیاء جلد اول سے پڑھ رہا ہوں، اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، صحیح بخاری جلد اول۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ النبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ کہا لوگو انبیاء آتے تھے، انبیاء کرام دین کا کام بھی سنبھالتے، سیاست کا کام بھی سنبھالتے،
اچھا؟ فرمایا جی ہاں، اور میں انبیاء میں آخری نبیوں کا سیاست دان آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر مشن آگے کون چلائے گا؟ موقف کون چلائے گا؟ دین کے ساتھ سیاست کو کون سنبھالے گا؟ یا رسول اللہ یہ بھی تو ارشاد فرما دے۔ فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے بعد میرے علماء یہ خلفاء میرے نائب بن کر آئیں گے۔ کتنے ہوں گے؟ فرمایا فَيَكْسُرُونَ، کثرت سے آئیں گے۔ میرے نبی نے جہاں نماز سمجھائی، مصلی امامت عالم کے حوالے وراثت نبوت میں کیا، بیان سمجھایا، ان من البیان لسحرا کہہ کے منبر خطابت کے لیے عالم کے حوالے وراثت نبوت میں ہوا، اور وَيُزَكِّيهِمْ کے تحت خانقاہوں کے پیران طریقت، شیوخان سلوک کو اگر لوگوں کے دل کے تزکیے کے لیے، اللہ اللہ کہلوانے کے لیے اگر پیغمبر کی وراثت میں وہاں وہ لے کر بیٹھے ہیں، ایسے کوئی قاری، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ دین اسلام کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، سننے، سنانے کے لیے مسجد، مدرسہ، مکتبہ اور مکاتب میں بیٹھا ہے پیغمبر کی وراثت میں، تو آج جمعیت علماء اسلام بھی اسمبلی میں بیٹھی ہے پیغمبر کی وراثت۔ یہ حدیث اس پر دلیل ہے میرے بھائی۔ میں رات کراچی میں گزشتہ رات میرے خیال میں کوئی 11-12 کے لگ بھگ کماڑی محمدی کالونی میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا پہلے تو اچھی بات کرتے تھے، آپ سیاست کی بات کرتے، سیاسی مولوی بن گئے ہو۔ میں نے کہا سنو، یہ بیچارے وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین اور سیاست جدا ہے۔ جی نہیں، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تمہیں کیا پتا؟ تم کہتے ہو مجھے کہ سیاست ایک گندلا میدان ہے، اس میں پاؤں نہ رکھو۔ بھائی یہ تب گندلا میدان ہے جب آپ نے علماء کو منتخب کر کے وہاں بھیجا نہیں ہے، تبھی یہ خراب ہوا ہے۔ آپ وہاں آپ کو پتہ ہے یہ جو اندھیرا ہو کمرے میں، تو اندھیرا ختم کرنے کا کیا طریقہ؟ ہم سب رونے بیٹھ جائیں، ہائے اندھیرا ہے، ہائے اندھیرا ہے، ہائے اندھیرا۔ اندھیرے کافور نہیں ہوں گے۔ اندھیرے کے لیے چاہیے کہ آپ اور ہم یہاں چراغ جلا لیں، اندھیرے خود دور ہو جائیں گے۔ بھائی اگر سیاست گندلا میدان ہے تو اپنی طاقت کے مطابق جمعیت علماء کا پشتیبان بن، قائد ملت اسلامیہ کا ساتھی بن، اپنی طاقت کے مطابق چراغ جلا لے۔ خدا کی قسم تجھ سے تو پوچھ نہیں ہوگی نا۔ بس میں نے کہا جو بندہ سارا دین کا کام سنبھالے اور سیاست کرے بھی نہیں اور سیاسیوں کی حمایت بھی نہ کرے علماء کی، تو مجھے اس کے دین پہ شک ہو جاتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں نو ڈاؤٹ میں کسی سے پرمیشن لے کر بات نہیں کرتا۔ اگر وہ مولوی دین میں نبوت کا وارث ہے تو تبلیغ کو اچھا کہتا ہے، تدریس کو اچھا کہتا ہے، تصوف کو اچھا کہتا ہے، تعلیم کو اچھا کہتا ہے، امامت کو اچھا کہتا ہے، خطابت کو اچھا کہتا ہے، وہ سیاست کرتا کیوں نہیں ہے یا کرنے والوں کی حمایت کیوں نہیں کرتا؟ یہ بھی تو پیغمبر کی وراثت ہے۔ تو نے پوچھنا ہے اس مولوی سے پوچھ، بھائی تجھے باقی دین کے سارے مسئلے تو آتے ہیں، یہ حدیثیں اور آیتیں تمہیں کیوں نہیں آتی؟ یہ تو کیوں نہیں سناتا؟ تو اس سے پوچھ، تو مجھ سے پوچھتا ہے۔ امیر عظیمت شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر، سب کو میں ہی ملا ہوں بھائی۔ اور سنو، اگر عالم دین میں یہ اہمیت و اہلیت ہے کہ وہ سیاسی میدان میں کام کر سکتا ہے تو پھر اسے امیدوار کے طور پہ پیش کرنا چاہیے۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، حضرت یوسف فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، یہ نبی خود کو بطور امیدوار پیش کر رہا ہے، ایسے کینڈیڈیٹ پیش کر رہا ہے۔ آپ توڑیے میری اس دلیل کو، دلیل کی دنیا میں خدا کی قسم میں آپ کے ہاتھ چوم لوں گا، لیکن جب بات نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ثابت ہے، تو پھر اس پر اعتراض کیسا؟ میں کہہ رہا تھا ختم نبوت پہ حفاظت جن سیاسی علماء نے کی ہے،
ایسی کسی نے نہیں کی. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 22 جولائی 1974 کو ایک ریل گاڑی چناب نگر سے گزر رہی ہے. قادیانیوں سے مٹھ بھیڑ ہو جاتی ہے. مسلمان طالب علم زخمی ہو جاتے ہیں. تاریخ اٹھتی ہے. سید زادہ محدث جلیل سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ پاکستان کی گلیوں میں اس جماعت کو لیڈ کرتے ہیں. اور اسمبلی کے اندر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کر کے اس مسئلے کو لیڈ کرتے ہیں. وہاں اندر اس کا کام، باہر ان کا کام. اس وقت کی حکومت پیپلز پارٹی کی جناب ذوالفقار علی بھٹو، میں رکھوں گا سیاسی اختلاف لیکن اس مسئلے پر میں اسے بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. باقی اختلافات اپنی جگہ، پیپلز پارٹی کی پالیسیز اپنی جگہ، لیکن میں ختم نبوت پر بات کر رہا ہوں. اس بندے نے دل و جان سے ختم نبوت کے لیے کام کیا. انہوں نے مل کر ان سب نے 6 قراردادیں آئی تھی، 6 کو وڈرا کرا کے 1 قرارداد اپوزیشن اور حکومت کی متفق علیہ دی ہے. کتنی بڑی بات تھی یار. حالانکہ اس وقت کے بڑے بڑے جرنیل قادیانی تھے، امریکہ کا دباؤ تھا، UN کا دباؤ تھا، کیا کیا تھا، لیکن اس شخص نے کوئی درخو اعتنا نہیں لیا. اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہم اسمبلی میں بیٹھ کے کہہ دیں قادیانی آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام، فائدہ نہیں ہوگا. آپ قادیانیوں کو طلب کرو، ادھر بلاؤ، بٹھاؤ. کہ جی MNA نہیں ہے، کہ صدارتی آرڈیننس لاؤ. غیر MNA منتخب شدہ بھی ایک کمیٹی کے تحت آ سکتا ہے اگر آرڈیننس آ جائے. کسی وجہ سے آرڈیننس لایا گیا، ان کو بلایا گیا. قادیانیوں کے 2 فرقے بڑے مشہور ہیں، قادیانی اور لاہوری. ڈاکٹر عبدالکریم لاہوری فرقے کا نمائندہ، مرزا ناصر قادیانی فرقے کا نمائندہ. 13 دن بلایا گیا، 13 دن بحث ہوئی. اس نے اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے میں ناکامی اختیار کی. اور ادھر مولانا مفتی محمود، پورے باقی حضرات اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے جتنے حضرات تھے، اللہ ان کی قبور پہ رحمتیں برکتیں فرمائے، انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور وہاں اسمبلی میں مسلمانوں میں خلاصے کے طور پہ کہوں کہ کفر ہار گیا اور اسلام جیت گیا. وہ اپنے کفر کو اسلام میں پیش نہ کر سکے. جب جیتا اور قانون بنا، اور قانون میں قادیانیت کو کافر اقلیت لکھ دیا گیا، تو جب قادیانی وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا اب کیا کریں. تو انگریز کا پرانا ایک ماٹو ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، تقسیم کرو اور مزے لوٹو. تو قادیانیوں نے کہا ڈیوائیڈ، انہیں بھی تقسیم کرو. کہا کیا؟ انہوں نے ایک نیریٹو بنایا، ایک بیانیہ بنایا. تبلیغ کا عالم بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، دین کا کام کرتا ہے. مسجد میں بیٹھا ہوا امام، واہ واہ 5 وقت کا ہمارا امام ہے یار. خطیب ممبر پہ واہ واہ ہمیں مسئلے سناتے، کیا بات ہے یار. شیخ طریقت اللہ اللہ کرتے، ذکر کرتے، لوگوں کے دلوں کو اے دین سکھا رہے بھائی. اچھا ماشاءاللہ یہ قرآن پڑھاتے ہیں، ہاں یار حضور پاک کے وارث ہیں. وہ یہ حدیث پڑھاتے ہیں مدرسے میں، واہ واہ اچھے علماء ہیں. یہ سیاسی عالم ہے، اس کو نہ مانو، اس کو نہ مانو. یہ قادیانیوں نے نیریٹو بنایا. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ ہمیں جو چوٹ سیاسی عالم نے اسمبلی میں بیٹھ کے ماری ہے نا، وہ چوٹ ہمیں باقی علماء کی طرف سے نہیں لگی. اور میرا سادہ مسلمان جس کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ اس پٹی پہ چڑھ گیا. عجیب بات تو ٹھیک ہے، خانقاہ میں اللہ اللہ کر لیتے، مدرسے میں قال رسول اللہ سن لیتے، مسجد میں قال اللہ سن لیتے ہیں، ممبر اور امامت پہ واہ واہ جی، تبلیغ میں جا کے اللہ اللہ. یہ کیا سیاسی علماء ہے؟ اے خدا کے بندے، اگر تیرے پاس دین کا علم ہوتا تو تو سمجھتا جیسے باقی شعبے نبی کی وراثت ہیں تو یہ بھی نبی کی وراثت کا ایک اعلیٰ شعبہ ہے. میرے دوستو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. 10 لاکھ بندے گھر سے بے گھر ہوئے، 1 لاکھ زخمی ہوئے، 10,000 شہید ہوئے. لاہور کی گلیوں میں نالیوں کے اندر مسلمان ماؤں کے لخت جگر کا خون پانی کی طرح چلا.
1953 میں خواجہ ناظم الدین کی حکومت تھی، وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور قادیانیت کے خلاف کوئی کام نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اس وقت علماء کے پاس سیاسی قوت نہیں تھی، تبلیغی قوت تھی، تعلیمی قوت تھی، تدریسی قوت تھی، تصوف کی طاقت تھی، مدرسے کی بات تھی، خانقاہ کا مسئلہ تھا، مسجد کی امامت اور ممبر کی خطابت تھی، نہیں تھی تو اسمبلی میں سیاسی نمائندگی علماء کے پاس نہیں تھی، کچھ قانون نہ بنا۔ لیکن 1970 کے الیکشن میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع ٹانک کے غیور مسلمانوں نے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے جب اسمبلی بھیجا، حضرت مفتی صاحب قاسم العلوم کی ترمذی پڑھانے کو چھوڑ کے گئے، قرآن اور حدیث پڑھانے کے چھوڑ کے گئے، تو شروع میں خود فرماتے تھے کہ میں دل میں سوچتا تھا، اللہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، یہاں ننگا ماحول ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، یہاں بے پردگی ہے، مولا میں قاسم العلوم ملتان کے مسند تدریس پہ حدیث پڑھاتے اچھا نہیں تھا؟ میں قرآن پڑھاتے بہتر نہیں تھا؟ اللہ میں یہاں کیسے آیا؟ کہتے ہیں ایک وقت آیا جب قادیانیت کا مسئلہ زیر بحث آیا اور رب نے اس شخص سے وہ کام لیا جو رہتی دنیا تک حضور پاک کے ختم نبوت پہ پہرے دار بن گیا۔ فرماتے تھے اب مجھے سمجھ آیا اللہ نے مجھے یہاں کیوں بھیجا۔ اے خدا کے بندے، حق تو یہ تھا، ہم قدر کرتے ان کی جن کی وجہ سے آج ہماری داڑیاں، ٹوپیاں، پگڑیاں بچی ہوئی ہیں۔ الٹا ان علماء کے خلاف بات شروع کر دے۔ آج ختم نبوت کے لیے ہم یوں کھلے عام بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب کی ختم نبوت کا منکر کل بھی بے ایمان تھا، آج بھی بے ایمان ہے اور تا قیامت بے ایمان رہے گا۔ تو اس کے پیچھے قانون موجود ہے، سیاسی علماء کی طاقت موجود ہے۔ مرزے کو جب اچھا کر کے پیش کیا نا اسمبلی میں مرزا ناصر نے، رب رحمت نازل کرے بفا کے اس مرد حر پہ، ہزارہ کی سرزمین کے چمکتے چراغ پہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ پہ انہوں نے محضر نامہ پیش کیا، الف سے لے کر یا تک جتنی مرزے نے گالیاں دی تھی حروف میں جمع کر دی، الف سے اتنی، با سے اتنی، تا سے اتنی، سا سے اتنی، یا تک اس کی کتب سے حوالہ جات اکٹھے لف کیے اور ایک ایک اسمبلی کے ممبر کے سامنے رکھا۔ کأن النبی لا فحاش ولا لعانا، کہ نبی کی صفت ہے وہ گالیاں نہیں دیتا، نبی کی صفت ہے وہ یوں لان تان نہیں کرتا، وہ دلیل و برہان پر بات کرتا ہے، حجت و اتمام پر بات کرتا ہے، وہ گالی نہیں دیتا۔ آؤ مرزے نے گالیاں بکی ہیں، آؤ یا اسے نبی مانو یا اسے فحاش مانو۔ یہ ایک سیاسی مولوی کی پاور ہے بھائیو، اور اتنی پاور آج 7 سمندر دور بیٹھا قادیانی بھی میرے قائد کی پگڑی سے کانپ رہا ہے۔ آپ نے نہیں سنا 2013 کے الیکشن میں وہ جو ایک ان کی لڑکی گئی تھی ہماری موجودہ حکمران جماعت کی، اس سے ووٹ مانگنے، ہاں اسے جا کے کہا ہمیں سپورٹ چاہیے، ووٹ چاہیے، اس نے کہا تو کون ہے؟ تیرے چیئرمین نے مجھ سے ووٹ مانگے تھے، اور میں نے اسے کہا، مولف الرحمان دامت برکاتہم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک یہ پگڑی والا اسمبلی میں تیری دال نہیں گلتی، اور میں کہتا ہوں ہاں قیامت تک انشاءاللہ تعالی اسلام بھی رہے گا، کہو قیامت تک اسلام بھی رہے گا، قیامت تک ختم نبوت بھی رہے گی، قیامت تک پاکستان بھی رہے گا، اور یہ قانون بھی رہے گا۔ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں اگر آپ مانتے ہیں کہ قیامت تک ہم ختم نبوت کے لیے تن من دھن لٹائیں گے اور اس کے لیے ہر قوت پہ چلیں گے، وعدہ کرتے ہو؟ خود کو اور اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو حضور پاک کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خود چلو گے، اولاد کو چلاؤ گے، تن من دھن لگاؤ گے، ہر طرح سے آقا کی پیراداری کرو گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے اکابر کی قربانیاں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر موقع پہ تبلیغ میں کام کرنے والے علماء، تدریس میں کام کرنے والے علماء، خطابت اور امامت پر علماء اور سیاسی علماء، ان سب کی بات کروں، تاکہ ایک جملہ کہہ کر بات پوری کر رہا ہوں۔ ہمارے اکابر خصوصاً
حضرت مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ ریمنڈ والے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، میں بھی ان کی خدمت میں رہا ہوں اور باقی جو حضرات رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں. حضرت فرماتے تھے بھائی پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے یا نہیں؟ یہ ان کا ایک نیریٹو ہوتا تھا، پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے. تو پورے دین میں جہاں خطابت ہے، امامت ہے، تدریس ہے، تصوف ہے، تبلیغ ہے، وہاں سیاست اسلامیہ بھی ہے. تو ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں، ادھورے دین کی بات نہیں کرتے. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت پہ کار بند بھی فرمائے، اور اللہ اس کا تحفظ بھی فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.